السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ کاف کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے اور اپنے نمبر میوٹ کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور ضربہ ضرب لگانا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور جب اس کے آگے مثلا کا لفظ آ جائے، مثلا کا لفظ آ جائے اس کے آگے، تو پھر اس کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے۔ ویسے اس کا معنی ضرب کرنا ہوتا، ضرب لگانا، مارنا۔ ہاں، وَاضْرِبْ اور بیان کیجئے، لَهُمْ ان کے لیے، مثلا ایک مثال، مثلا الرجلین دو مردوں کی۔ رجل ایک مرد کو کہتے ہیں، اور رجلین تثنیہ ہے، دو مرد۔ جعلنا ہم نے بنائے، لأحدہما ان دونوں کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، دونوں کے لیے نہیں، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے۔ اناب انگور کو کہتے ہیں، پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ۔ اعناب وحففناہما اور ہم نے ان دونوں کے کو باڑ لگا دی۔ حافافا چار دیواری یا باڑ وغیرہ جو ڈھانپے کسی چیز کو، اسے کہتے ہیں۔ بنخل کھجوروں کے ساتھ، نخل کھجور کو کہتے ہیں، اسی لیے نخلستان کا لفظ آپ نے سنا ہے، جہاں کھجوریں وغیرہ ہوں اور درخت وغیرہ ہو، پانی ہو۔ بنخل وجعلنا اور ہم نے بنایا یا ہم نے کی، بینہما ان دونوں کے درمیان، بین ما بین درمیان کو کہتے ہیں، زرع کچھ کھیتی۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور ان کے لیے سے مراد مکہ والوں کے لیے، اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو انگوروں کے باغ بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو، یعنی دونوں باغوں کو، کھجور کے ساتھ باڑ لگا دی، یعنی کھجوریں ارد گرد تھیں، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان، یعنی دونوں باغوں کے درمیان کچھ کھیتی بنائی۔ کلتا دونوں، الجنتین دونوں باغوں نے، دو کے لیے دو مؤنث ہوں تو تاکید کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کلتا۔ اور مذکر ہو تو پھر کلا ہوتا ہے، دونوں کے لیے، تاکید کے لیے۔ کلتا دونوں، الجنتین باغوں نے، آتت دیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عطا، اس کی آواز عین تو ارفع سے ملتی ہے تو دینا اس کا معنی ہوتا ہے، عطا۔ آتت اکلہا اپنا پھل، اکلا جو چیز کھائی جاتی ہے درختوں کی تو پھل ہی ہوتا ہے نا، باغوں میں کھانے والی چیز۔ ولم تظلم اور نہ ظلم کیا، من ہو تظلم من ہو اس میں سے شیء کچھ بھی، یعنی دونوں باغوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، مطلب کہ دونوں باغوں نے پھل کم نہیں دیا۔ وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی، فجر پھاڑنے کو کہتے ہیں فجارا۔
فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ سورج اندھیرے کو پھاڑ کر نکل پڑتا ہے. اور فجرنا ہم نے بنائی، ہم نے جاری کر دی خلالہما، ان دونوں کے درمیان. خلال جو ہے خلل اردو میں آپ نے پڑھ رکھا ہے. خلل کیا ہوتا ہے؟ جو دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے اسے خلل کہتے ہیں ہم. تو خلال، انگلیوں کا خلال بھی کرتے ہیں وضو میں، جب انگلیاں پھیرتے ہیں انگلیوں کے اندر درمیان میں. نہرا ایک نہر، با محاورہ ترجمہ دیکھیے. دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور ان میں سے کچھ بھی کسی شے کی بھی کمی نہ کی، یعنی ظلم نہ کیا باغوں نے. اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی. وکانا، اور تھا، لہو، اس کے لیے، ثمر، پھل. فقالا، تو اس نے کہا، لصاحب ہی، اپنے ساتھی سے، واہ ہوا، اور وہ، یحاورہ، بات کر رہا تھا اس سے. یحاورہ کو دیکھیں تو یا کا معنی وہ، ہو اس سے، حاورہ تو محاورہ جو ہے نا وہ اردو میں ہم بولتے ہیں گفتگو کرنے کو محاورہ. انا، میں، اکثر، بہت زیادہ ہوں. اکثر اور کثرت اور اکثریت کے لفظ اردو والے بن سکتے ہیں. من کا، تجھ سے، مالا، مال میں، مالم و عز، اور عزت اور زیادہ عزت، الف لگا ہوا ہے. وعز، نفرا، نفری میں، نفری پولیس کی نفری، فوج کی نفری، تعداد یعنی. میں نفری میں زیادہ عزت والا ہوں اور مال میں تجھ سے زیادہ ہوں. یہ اس نے کہا جس کے باغ تھے، وہ اپنے ساتھی کو جس کے باغ نہیں تھے. تو یہ 3 آیتیں ہو گئیں. آج کا سبق پورا ہوا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان کے لیے مثال بیان کیجئے، کفار مکہ کے لیے جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مال اور بیٹوں میں اور تعداد میں زیادہ ہیں تو ہم بڑی چیز ہیں، مسلمان غریب ہیں، جو غریب لوگ ہیں وہ اسلام میں جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو مثال بیان کیجئے. ان 2 آدمیوں کی محسوس یہ ہوتا ہے کہ 2 آدمیوں کا یہ قصہ مکے والوں میں مشہور تھا، جو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان 2 لوگوں کی مثال ان کو بیان کیجئے. کون سے آدمی؟ ان میں سے ایک کے 2 باغ اللہ نے دیے اس کو، اور باغ کیسے تھے؟ کمال کے باغ تھے، انگوروں کے باغ تھے، اور باڑ کی جگہ کھجوروں کے درخت تھے. یعنی کھجوروں کے درختوں نے اس کو اتنا گھیرا ہوا تھا جیسے باڑ بن جاتی ہے. اور دونوں باغوں کے درمیان اللہ نے نہر جاری کر دی. دیکھیں کبھی زمین ہو، زمیندار جانتے ہیں، لیکن پانی نہ ہو تو وہ زمین کسی کام کی نہیں ہوتی. اس کے لیے، زراعت کے لیے، کاشتکاری کے لیے، تو اللہ نے نہر دونوں کے درمیان میں سے نہر جاری کر دی. اور دیکھیں دونوں باغوں کے درمیان نہر ہو اور پھر اس کے اندر یعنی باہر باڑ کھجوروں کے درختوں کی، اندر انگوروں کا باغ اور اس کے اندر کھیتی، اور نہر بھی دونوں کے درمیان، ایسے باغات دیے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر باغات کو، اللہ کا حکم چلتا ہے نا ہر جگہ، دونوں باغوں نے بڑا پھل دیا. تاکید کے لیے کلتا کا لفظ آیا ہے. اور ان میں سے کسی نے ظلم نہیں کیا، یعنی کسی باغ نے کم پھل نہیں دیا. اور یعنی جب باغ بھی عمدہ ہوں، پانی بھی لگ رہا ہو، پھل بھی زبردست ہو، نہر بھی جاری ہو، دونوں کے کنارے پہ ہوں، تو کوئی کمی نہیں رہتی. اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں کہ جس کے وہ باغ تھے اس
اس کے لیے اللہ نے بہت پھل دیا اس کو، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا جب وہ گفتگو کر رہا تھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال والا ہوں، اور میں نفری سے مراد بیٹے بیٹیاں بھی ہو سکتے ہیں، عرب تو بیٹوں کو کہتے تھے، اور ساتھی دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ جس کے پاس بندوں کا جتھا ہو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ یہ دیکھ لیں دنیا کی جو جماعتیں ہیں، اپنے بندے نکال کے بعد سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اکثریت کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں، اور نفری میں بھی میری زیادہ عزت ہے، یعنی میرے پاس زیادہ نفری کے لوگ ہیں۔ تو یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ مکے والوں کو سناؤ۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر باغ کا حال کیا ہوا۔ تو یہ مکے والے جب مثالیں سنیں گے تو ان کی عقل کام کرے گی کہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے، یا ہم زیادہ ہیں نفری میں، اولاد میں یا ساتھیوں میں، تو یہ برباد اللہ چاہے گا تو ایک سیکنڈ میں کر دے گا۔ یہ بتانا مقصود تھا۔ اور آج ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو غریبوں کو حقیر نہ جانے، کمزوروں کو حقیر نہ جانے، نفرت نہ کریں ان سے۔ اور کسی کے پاس بیٹے زیادہ ہیں، اس کے ساتھی زیادہ ہیں، اس کے دوست زیادہ ہیں، اس کا بڑا گروہ اور جتھا ہے، تو وہ تکبر نہ کرے، اور خاص طور پر پھر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی باتیں نہ کرے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تکبر صرف اللہ کو بھاگتا ہے، کسی اور کے لیے اللہ نے بنایا ہی نہیں، تو اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ہمیں عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس مال اور دولت اور سب کچھ زیادہ ہے تو اس کا اپنا کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ یہ تو اللہ کی تقسیم کو ایک طرح کا نشانہ بنانے کا طریقہ ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔